میں چاہتی تھی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے، مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے، میں ہچکچاؤں، پیچھے ہٹوں، لیکن وہ زبردستی مجھے اپنے قریب کرے، میرے گلے میں باہیں ڈالے، میری تعریف کرے اور میں شرماتے ہوئے نخرے دکھاؤں۔ ایسی نوک جھوک سے زندگی میں خوبصورت سے رنگ بکھر جاتے ہیں، جیسا کہ میرے سسر کرتے تھے۔ وہ تو میری ساس کا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ میری ساس کو کھانے پینے میں بھی ایسی چیزیں کھانے سے ٹوک دیتے جو ان کے لیے مضر صحت ہوتی تھیں۔ ایک بار شام کے وقت بارش ہونے لگی، میرے سسر اپنے کمرے میں تھے۔ میری ساس نے جب خوبصورت موسم دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی، سونیا بیٹا دیکھو بارش کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں نے کہا جی اماں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئیں، کہنے لگی مجھے یہ موسم بہت پسند ہے۔ میری ساس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ نظر آ رہے تھے۔ بارش تو مجھے بھی بہت پسند تھی۔ ہم دونوں ہی صحن میں بارش کا لطف اٹھانے لگی، مگر اچانک اوپر ایک کھڑکی سے سسر نے دیکھ لیا، وہیں سے ساس کو پکارنے لگے، کہنے لگے رقیہ تم تیز بارش میں کیا کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر کھڑکی زور سے بند کی۔ میری ساس کہنے لگی لو آ گئی اب میری شامت۔ میں نے کہا کیوں اماں؟ کہنے لگی بس تمہارے ابا کو میری بڑی فکر رہتی ہے، کہتے ہیں بارش میں نہاؤں گی تو بیمار پڑ جاؤں گی۔ میری ساس ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ میرے سسر آ گئے۔ میری ساس کو کہنے لگے رقیہ تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ جانتی ہو نا بارش کا پانی تمہارے سر پر پڑ جاتے ہی تمہیں چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، فوراً سے بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے سسر کے ہاتھ میں تولیہ تھا، انہوں نے فوراً ساس کے سر پر رکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب لے کر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی اندر آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے میری ساس کو صوفے پر بٹھایا، ان کے سر پر تولیہ رگڑنے لگے تاکہ ان کے گیلے بال خشک ہو جائیں۔ میری ساس چھینکیں مارنے لگی۔ سسر کہنے لگے دیکھا نا، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، تمہیں اپنی ذرا پرواہ نہیں ہے، عجیب ہو تم۔ یہ دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا کہ کاش کبھی شاہ میر بھی میرے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کرے۔ اس کے ابا تو واری صدقے جاتے ہیں اپنی بیوی پر، کتنا خیال رکھتے ہیں وہ میری ساس کا۔ کہنے لگے رقیہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم میں بھی مر جاؤں گا۔ میری ساس کہنے لگی آپ کیوں اتنی سی بات کو بڑا بنا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بس میرا دل چاہ رہا تھا بارش میں نہانے کا، اس لیے چلی گئی تھی، نہیں ہوتی میں بیمار۔ ساس کی بات سن کر سسر کہنے لگے تمہیں کیا پتا، میں بھگت چکا ہوں نا تمہاری بارش میں نہانے والی عادت کو۔ خبردار جو دوبارہ تم نے پھر سے بارش میں نہایا تو غلطی میری ہے جو میں نے تمہیں اپنے پاس سے اٹھ کر نیچے جانے دیا۔ پھر میرے سسر میری ساس کا بازو پکڑ کر انہیں کمرے میں لے جاتے ہوئے کہنے لگے جلدی آؤ تمہارے کپڑے تبدیل کرواؤں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہیں تمہیں بخار نہ ہو جائے۔ میں تو اپنے سسر کو دیکھ کر دم بخود سی رہ گئی تھی، کاش ایسی محبت شاہ میر بھی میرے لیے دکھاتا۔ شاید ساس سسر کی محبت کی وجہ ایج ڈفرنس تھا، میری ساس میرے سسر سے 10 سال چھوٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ میر بھی بھیگتا ہوا اندر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا بڑا زبردست موسم ہو رہا ہے، ایسے موسم میں اگر پکوڑے اور کباب کے ساتھ چائے مل جائے تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے۔